بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کی اسی طریقے سے محبت پیدا کرے اور دوڑ دوڑ کر قرآن کی کلاسوں میں آنے والا بنائے۔ شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 61 سے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالوا تم آؤ الی ما انزل اللہ، یہاں پر کس سے کہا جا رہا ہے؟ منافقوں کی بات چل رہی ہے پیچھے جو ہمارا کنٹینویشن ہے 60 میں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ۔ رَأَيْتَ تو آپ دیکھیں گے منافقین منافقوں کو یصدون عنک صدودا تو وہ رکتے ہیں آپ سے اور اعراض کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر وہی بات پیچھے جو چل رہی تھی کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی طرف آؤ، تو یہ کیا کرتے تھے؟ تو اس طرف نہیں آ کے کیا کرتے تھے؟ منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جانے سے گریز کرتے تھے، جیسے کہ پیچھے انہوں نے کیا کیا کہ منافق جو تھا تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جو معاملہ ہے یہودی کے سردار تھے کعب بن اشرف، ان کے پاس لے جانا اس نے پسند کیا، جبکہ اسے یہ چاہیے تھا کہ حالانکہ وہ مسلمان تھا، لیکن اس کے دل میں منافقت تھی، اس لیے اس نے کیا سوچا کہ اگر میں اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا تو وہ تو انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس میں لے کر جاؤں گا تو وہ تو کچھ رشوت کھا کھلا کے تو پھر وہ میرے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی کہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف آؤ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس طرف دوڑتے تھے۔ یہ ان کی منافقت تھی نا، وہ بولنے کو تو وہ نام کے مسلمان تھے، سب کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بیٹھتے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، لیکن ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں نفاق کا بیماری تھی، نفاق کے جراثیم تھے، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے۔ تو یہاں پر یہی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی ایک اور بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے؟ خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ پھر کیا حال ہوتا ہے اذا جب اصابتہم انہیں پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت، بما قدمت اس وجہ سے کہ قدمت بھیجا آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر آتے ہیں جاؤ کا آپ کے پاس آتے ہیں یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے باللہ اللہ کی، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا الا احسان و توفیقا مگر بھلائی کا اور موافقت کا۔ یہ بھی انہی کی بات چل رہی ہے کہ جب منافق کے جب وہ حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ ان کو قتل کر دیا۔ اب وہ جو شخص آیا تھا فیصلہ کروانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو میرے پاس کیوں آئے؟ تو منافق کے قتل کے بعد ان کے وارث جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر سے فیصلہ لینا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا عمر جو ہے ان دونوں کے درمیان صلح اور سمجھوتہ کرا دے، اور اپنے اس بیان میں اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے۔ فی الواقع ہمارا سیدنا عمر کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا تھا، یہ ایسا وہ ایکسپلین کر رہے تھے۔ اب جب انہوں نے جب گردن اڑا دی حضرت عمر نے، اب یہ کیا کیا؟ حضرت عمر سے قصاص لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب جہاں پر فائدے کی چیز ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، جہاں پر اپنا نقصان ہوتا ہوا دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے۔ تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافق کے وارثوں کی اس چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، مطلع کر دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو یہ نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے وہ فی الحقیقت مومن ہی نہیں ہے، لہٰذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جیسا کہ اس کے آگے آ رہا ہے. اب آگے کیا آ رہا ہے کہ اولئک الذین یعلمون، کہ ان کو ایسے لوگ یعلمون جانتا ہے اللہ ان کو، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں، یعنی کہ ان کے دلوں میں کتنی منافقت بھری ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منافقت سے مطلع کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ دیکھو ان کے دلوں میں منافقت ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کیا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کیا کریے ان سے اعراض کر لیے، مطلب چھوڑ دیجیے، جانے دیجیے اب ان کو. وَعِظْهُمْ، اور پھر ان کی نصیحت کریں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہیں ان سے ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات، قولاً بلیغا، تو یعنی کہ ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اب یعنی کہ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے، اس کے باوجود بھی اب ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کی پرواہ نہیں کیجیے آپ، انہیں دل نشین انداز میں واعظ اور نصیحت کرتے رہیے، اور انہیں یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہی اس لیے کہ اس کی حکم کی اطاعت کی جائے، اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ معافی مانگے. اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہے، ان کے دلوں میں یہ بغض ہے، ان کے دلوں میں کیا حسد ہے، کیا کینہ ہے، سارا کچھ بتا دیا گیا، لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. دیکھیے ایک بار یہی ہوا تھا نا کہ اب یہ دیکھیے کہ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں نے کیسی کیسی چالیں چلی، منافقوں نے کیسی کیسی چالیں چلی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا رہا ان ساری چیزوں کی، لیکن دیکھیے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. ایک بار حضرت عمر نے تلوار نکال دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کو یا اپنے مسلمان ہونے والے لوگوں کو یا قتل کرتے ہیں، ان کا مذہب تو یہ سکھاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے روک دیا. آپ دیکھیے کہ کیسا وہ جو ہم نے واقع افک جو پڑھا تھا، ہم نے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو واقع افک میں بھی کیا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی عبداللہ بن ابی نے، لیکن دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. اور جب وہ فوت ہوا تو اس کو اپنا کرتا مبارک دے دیا، اس کو کپڑے نہیں تھے ڈھکنے کے لیے، کفن نہیں تھا، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، مومن تھے، تو انہوں نے جب ریکویسٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کو دے دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یہ اور یہ کیا تھا. اب ہم دیکھیے کہ ان کے، اب یہاں پر اس آیت میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، ہمیں جب پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، کس کے دل میں ہمارے لیے ایسی اور ایسی باتیں ہیں، تو کیا ہم ان سے اچھی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں درگزر کرتے ہیں؟ اب یہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے کہ فارض، اب یہ تو اپنے رسول کو دیکھیے نا، رسول کتنے بڑے مطلب امت کے سارے رسول ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، لیکن ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، ان کی شان کیسی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فارض عنہم، آپ ان سے درگزر کریے. یعنی کہ اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی ان سے درگزر کرنا بھی ہے اور اچھی بات کی نصیحت بھی کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے اگر ہم کو پتا چل گیا کہ کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بات ہی بند کر دیتے ہیں، اس کو تانے مارتے ہیں. ہاں تم نے تو فلاں وقت ایسے کہتا، تم نے تو ایسے بولا تھا، ہاں ہمیں تو پتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد، ہم اچھی بات ہمیں کرنا ہی نہیں آتی اس سے پھر. تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ انسان، یہ یہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے. دیکھیں نا قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، کیسی ہمیں سکھائی جا رہی ہے، ہر چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ اگر دلوں میں کوئی نفاق ہے بھی کسی کے، تو پھر کیا کریے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور وَعِظْهُمْ، پھر نصیحت کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ اب تو میں ان کو کچھ نہیں بولوں گی، یہ تو میری بات نہیں سنتے. آپ دیکھیے کہ رسول کی بات نہیں سن رہے تھے، کتنی بڑی بات ہے، رسول کی بات کا انکار کر رہے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہے کہ جاؤ آپ ان کو نصیحت کرتے رہو، اور قولم بلیغا، اچھی بات، اثر کرنے والی بات، ایسی بات جو دلوں میں اتر جائے. اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے ایک تو، اور جب بات کرتے ہیں تو تانے مار مار کے بات کرتے ہیں. تو کیا ہمیں سبق مل رہا ہے؟ یہاں تو نبی کو کہا جا رہا ہے، رسول کو کہا جا رہا ہے، جن کی تو شان ہی اعلیٰ ہے سب سے، اور ہم ایک عام انسان ہو کر ہماری کتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیسے ہم بات کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کسی نے ہمارے بارے میں ایسی منافقت ہے، کسی کے دل میں ہمارے لیے یہ سب چیزیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ باتیں بند کر دیتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، یا پھر ان کے منہ پہ جا کے بولتے ہیں. ہاں ہم کیا، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے،
ہاں میں تو انہیں ضرور بتاؤں گی کہ مجھے معلوم پڑ گیا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا. کیا سمجھتے ہیں وہ؟ ہم تو بڑے بنتے ہیں نا، بہت شان والی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، نظر انداز کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہے نا دیکھنے کے لیے. تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہاں پر نبی کو یہ تبلیغ کی بات کہی جا رہی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، عام انسان ہے. یا نبی کو کہا جا رہا ہے، نبی کی شان تھی، نبی کے لیے تو انہوں نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ان کو ختم کر دو یا ان کو کوئی تکلیف دو یا ان کو سزائیں دو. انہوں نے نبی کے ساتھ ایسا کیا. لیکن دیکھیے کہ نبی کے ساتھ بھی ایسا کرنے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے اپنے نبی کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعراض کر کے آپ خاموش نہیں بیٹھ جائیے، بات بند مت کر لیجئے ان سے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کے بعد وَعِظْهُمْ، نصیحت بھی کیجئے. پھر اس کے بعد فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے لیے اپنے دلوں میں ایسی بات کریے جو اثر کرنے والی بات، نرم بات، خوش کرنے والی بات، دلوں میں اتر جانے والی بات انہیں بتائیے. ایسا نہیں ہے کہ اب میں ان کو کچھ نہیں بولوں گی، اب میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی، اب تو میں ان کو کوئی اچھی بات نہیں بولوں گی، یہ تو میری بات سنتے ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری بات نہیں سنتے تو ہم ان سے تو بات ہی نہیں کرتے. کہ ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر تھوڑا سا بھی ہمارے ساتھ ٹیڑھا ہوتا ہے، ہم ان سے یا تو بات بند کر دیتے ہیں، یا تو بات کرتے ہیں تو تانے مار مار کے بات کرتے ہیں. تو آج کل تو یہ بڑا ہو گیا کہ لوگ تو میں نے دیکھا کہ نیا اسٹائل نکلا ہے آج کل تو، اسٹیٹس پہ تانے مارے جا رہے ہیں، فیملی کے گروپس میں تانے مارے جا رہے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے کو نظر نیچا دکھایا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا انداز ہے آج کل مسلمانوں کا. تو ہمارا تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کو کیا سکھایا جا رہا ہے تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول إِلَّا لِيُطَاعَ، مگر اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. رسول کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رسول بھیج دیا ہم نے بس، بلکہ اس کی اطاعت بھی کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس بھیج دیا اور بس ہو گیا کام ختم اللہ کا. نہیں، بلکہ اس کو بھیجنا اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ پھر اس کی اطاعت بھی کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. جو بھی نبی ہمارے لیے کہے، جو بھی نبی کی بات ہو، سمعنا و اطعنا. اب یہ نہیں ہے کہ اچھا میں دیکھوں گی، مجھ سے ہوگا تو میں کروں گی، نہیں ہوگا تو میں نہیں کروں گی. نہیں، بلکہ ایک بار آ گیا، نبی نے جو بات کہہ دی وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ان کو وحی کی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے وہی تو وہ بات ہم تک پہنچاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ اس ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤکا، وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پھر وہ معافی مانگتے اللہ سے، واستغفر، اور معافی مانگتا، لہم، ان کے لیے، رسول، لوجدوا اللہ، تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو، تواب الرحیم. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیے ان سے غلطی تو ہو گئی تھی نا. اب وہ کعب بن اشرف کے پاس چلے گئے. اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ کیا کرتے، صرف مقدمہ کے منافق کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے یہ بات ہے، قیامت تک کے لیے یہ بات ہے کہ اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اپنی غلطی کو ریگریٹ کرے، شرمندہ ہو اپنی غلطی پر، اور پھر جا کر توبہ و استغفار بھی کرے، اور نبی کے پاس جا کر معافی بھی مانگے. ان کا یہ کام تھا کہ وہ جاتے اور نبی کے پاس جا کر اپنی معافی مانگتے، اور نبی سے یہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کرے. لیکن انہوں نے، اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پاتے؟ وہ یقیناً بہت توبہ قبول کرنے والا پاتے. لوجد اللہ، تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو، تواب الرحیم. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کو بھی نہیں مانا، اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں اس کا. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ تم اس کی اطاعت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. جو بھی نبی ہمیں پیغام دے، جو بھی ہمیں نبی کے ذریعے، جو قرآن میں بھی ہمیں پیغام مل رہے ہیں، تو ہمارا کیا کام ہے؟ اب سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں مان رہا، نہیں یہ تو ایسے کیسے ہوگا، یہ تو نہیں، یہ تو مجھے نہیں پسند آ رہا. نہیں، ہماری پسند ناپسند کی اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، جو نبی کی اطاعت کرنا ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ہم کو بس اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کیا ہے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، ان منافقوں کی طرح بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. ان کا کیا کام تھا کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، معافی مانگتے، اور وہ اللہ سے معافی مانگ، اللہ کے رسول کو یہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. آج بھی دیکھیے کہ اب ہم اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، فوراً ہم کو کیا کرنا ہے، ریئلائز کرنا ہے سب سے پہلے. کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم فوراً ریئلائز کریں کہ ارے میں نے فلاں کو ایسے بول دیا، ارے میں نے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، ارے میری نماز چھوٹ گئی، ارے میری قضا ہو گئی، ارے میری سنت چھوٹ گئی، ارے میں نے یہ غلط کام کر لیا. فوراً ریئلائز. آپ دیکھیں گے کہ سچا اور پکا مومن جو ہوتا ہے نا، اس کو فوراً ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، نہیں، بلکہ ہم کو خود ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں غلط کیا. اور جیسے ہی ہم کو ریئلائز ہوا، اب ہم بیٹھ نہ جائیں چپ چاپ، ہاں چلو ٹھیک ہے اب ہو گیا نا، اب کیا کرتے. نہیں، فوراً توبہ و استغفار اللہ سے بھی، اللہ فوراً نماز میں جھک جائے، سجدے میں گر جائے، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور فوراً اللہ سے معافی مانگے، توبہ و استغفار کر لے. استغفار کے دروازے کھلے ہیں نا. الحمدللہ. اگر یہ استغفار کے دروازے ہمارے لیے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، کہاں جاتے ہم. گناہوں کے ڈھیر اٹھائے اٹھائے ہم پھرتے. اب دیکھیں کہ دن بھر میں سے ہمارے پاس کتنے گناہ ایسے ہیں جو دن بھر گناہ ہم کرتے جاتے ہیں. کبھی تو ریئلائز ہوتا ہے، کبھی تو ریئلائز بھی نہیں ہوتا. کئی بات جو، میں تو اسپیشلی کہتی ہوں، جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، ان سے گناہ بھی بہت زیادہ سرزد ہوتے. جو تو خاموش رہنے والے لوگ ہیں ان سے تو کم گناہ ہوتے ہوں گے، لیکن جو زیادہ باتیں کرنے والے، خواہ مخواہ کی کدھر اس کی بات کر دی، اس کی بات کر دی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو تانا مار دیا، اس کی برائی کر دی، اس کو کچھ کہہ دیا، تو بیٹھے بیٹھے گناہ ہو گئے. ہم کو تو ریئلائز بھی نہیں ہوتا. جو زیادہ گناہ جن سے ہوتے ہیں ان کو تو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی گناہ ہو. لیکن جو مومن بندے، ان سے ایک گناہ بھی ہو جائے تو فوراً ریئلائز کر لیتے. تو یہاں پر ہمیں بھی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ہم سے غلطی ہو تو ہم کیا کریں، توبہ و استغفار کریں، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ہم کیا پائیں گے، تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. فلا و ربکا، آپ کے رب کی قسم. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کا حکم مانے، آپ کو حاکم مانے، فیما، اس چیز میں، شجر بینہم، اختلاف ہو جائے ان کے درمیان، ثم پھر، لا یجدو، اور پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیتا، اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ تسلیم کر لے، دل و جان سے تسلیم کرنا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی جان کی اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ مانے اس چیز میں جس میں اختلاف ہو جائے ان کے درمیان، اور وہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں. اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو آپ اس کو تنگی نہ پائیں دل میں کہ ارے انہوں نے یہ کیا. اب جیسے کہ پیچھے کی جو سٹوری میں ہوا تھا کہ ایک تو انہوں نے کیا حاکم کسی اور کو بنا لیا، ان سے فیصلہ کروا لیا. دوسرے، جب آپ کے پاس فیصلہ آیا اور آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے، آپ نے فیصلہ جو کیا تو ان کے دل میں تنگی ہو گئی کہ نہیں نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، کوئی اور فیصلہ کرے. تو یہاں اگر کوئی اللہ تعالی نبی کا کسی کو کوئی فیصلہ کرے تو پھر دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ فیصلہ کر چکے ان کو وہ تسلیم کرنا چاہیے دل و جان سے. اگر اچھے سچے مومن ہے، پکے مومن ہے، تو پھر وہ یہ کریں گے. اگر جو نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا و ربک، کہ تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چیزوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کوئی کاموں میں منصف نہ بنا لے، حاکم نہ بنا لے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ہمیں بھی کیا بات بتائی جا رہی کہ یہاں اگر ہم کو کوئی چیز کا اختلاف ہو، ہم فوراً حدیث دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم اللہ کی کتاب سے ہم یہ لے کہ اللہ کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، اور اگر ہمیں یہ بات معلوم پڑ گئی تو اب ہم کو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے. اب یہ نہیں سوچنا کہ نہیں اور کچھ دیکھتے ہیں، اور کوئی عالم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی
اسکالر اس بارے میں کیا کہتا ہے. اب جیسے کہ کبھی اکثر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا دل نہیں مانتا، میں نے پڑھ تو لیا لیکن میرا دل نہیں مان رہا. تو یہ دل ہمارا کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی اطاعت جو ہے، اللہ نے جو نازل کر دیا اس کے سامنے ہماری دل، ہماری مرضی، ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا نہیں پسند ہے، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اب جیسے کہ کچھ لوگ ہیں تیمم کر کے نماز تو پڑھ لی، اب یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے دل کو ہی نہیں لگ رہی نماز پڑھنا، میری طبیعت خراب ہے. اب سمجھو کوئی بیمار انسان ہے، بہت بیمار ہے، بخار ہے، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے نا، نبی نے اجازت دی ہے کہ جو کوئی بیمار ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اب وہاں پر پھر انسان یہ سوچے کہ نہیں نہیں میرے دل کو ہی نہیں لگ رہی، میں تو وضو کرنا چاہیے تھا، میں نماز ایسے نہیں پڑھ سکتی. اب یہ کیا بات ہے؟ تنگی ہے نا دل میں، حرج ہے نا دل میں. یعنی کہ نبی کی بات کو مان رہے نہیں ہم، نبی کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہر ساری چیزیں کھلی کھلی ہیں، تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی تنگی آ رہی ہے. کوئی چیز اگر ہمارے سامنے حدیث کی آ گئی، کوئی چیز قرآن میں کوئی چیز آ گئی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھنا ہوا تو. اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا دل کیا کرتا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، میری مرضی کیا ہے، یہ نہیں ہم نے بیچ میں لانا. بلکہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد نبی کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے. اور وہ بھی ایسے نہیں، خوش دلی سے، ایسے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب کرنا ہی پڑے گا، نہیں، بلکہ خوش دلی سے تسلیم کرنا اس کو اچھے دل سے. کہ اب یہ نہیں بات کہ اچھا دیکھوں گی اب میں کروں گی یا نہیں کروں گی. اب یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. اب ایک ان کی جو روش ہوتی ہے، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، اب اس کے خلاف اگر کوئی بات ان کو بتا دی جائے نا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا، تو پھر وہ بڑے تنگ پڑتے ہیں دل میں. اب کیسے کریں کیسے نہیں کریں، اب منع بھی تو نہیں کر سکتے نا، تو دل میں تنگی ہوتی. تو یہاں پر اس تنگی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، اگر وہ تنگی ہے ان کے دلوں میں، کوئی بات ان کے پاس آ گئی نبی کی. اب ہمارے پاس تو نبی نہیں ہے، ان کے پاس تو نبی تھے، نبی ان کے پاس تھے، اور نبی کی اطاعت ان کے اوپر فرض تھی. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کا یہ کام تھا کہ وہ نبی کے پاس جاتے اور توبہ و استغفار کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نبی کے پاس بھی نہیں گئے، توبہ و استغفار بھی نہیں کیا، اور نبی کو یہ کہتے کہ ہمارے لیے توبہ، ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی نیک لوگوں کو ہم دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن اب یہ نہ ہو انسان کے پیچھے ہی پڑ جائے کہ دعا دعا دعا، جب بات کرے تو آپ پلیز دعا میں یاد رکھیے میں بہت پریشان ہوں، آپ پلیز دعا میں یاد رکھیے میں بہت پریشان. کچھ لوگ اتنا پیچھا پکڑ لیتے ہیں کہ پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پیچھا چھڑانا چاہتا ہے ایسے لوگوں سے. کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی، اب یہ اگر کوئی انسان کہہ دے ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو ایک امانت ہو گئی نا وہ بات، کہ اب ہمیں کرنا ہی کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اس کو ہاں کہہ دیا تو اب اگر ہم بھول جائیں تو، اب جیسے کہ مدینہ جاتے وقت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا سلام پہنچا دیجیے. اب آپ ٹریولنگ میں، سفر میں تھک گئے، بھول گئے، اور وہ تو امانت ہو گئی ہمارے پاس. تو ایسی باتیں لوگوں سے زبردستی منوانا یہ بھی صحیح نہیں کہ آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں. اب میرے ساتھ بھی ایک وقت ایسے ہی ہوا تھا، ایک موقع، ایک بات ایسی ہوئی تھی کہ میری کوئی اسٹوڈنٹ تھی کلاس تو پابندی سے نہیں اٹینڈ کرتی تھی، میں اس کو کہتی تھی کہ تم کلاس اٹینڈ کیا کرو، تو بڑی پریشان تھی، ہسبینڈ کے اور اس کے لڑائی جھگڑے چلتے تھے. اب ٹھیک ہے اگر کوئی چل رہے ہیں تو آپ اس کو سلجھائیں. اب جب مجھ سے بات کرتی کہتی آپ میرے لیے پلیز دعا کریں، آپ مکہ جائے تو میرے لیے دعا کریں، آپ مدینہ گئے ہیں میرے لیے دعا کریں. اب ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاس دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے دعا کرنے کے اس کے لیے. اور میں اس کو یہ کہتی تھی کہ آپ کلاس تو جوائن کریں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو صبر کرنا آئے گا، آپ کو فیصلہ کرنا آئے گا. تو وہ کبھی پابندی سے نہیں کرتی تھی. اب یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے دل میں اتنے زیادہ اتر جاتے ہیں کہ آپ وہ بولیں یا نہ بولیں ہمارے لیے خود ان کے لیے دعائیں نکلتی. اب جب دیکھیے کہ جیسے کچھ ہماری کلاس کی بہنیں ایسی ہیں بیمار ہیں بیچاری، پھر بھی پابندی سے کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، ساری بہنیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بھلے ہی وہ روز بولے یا نہ بولے، لیکن دیکھیے کہ دعا تو ان کے لیے کرتے ہیں نا سب لوگ. تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کسی کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ کسی کو دیتے، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو خیرات دے رہے ہیں، کسی کو مدد کر رہے ہیں، پھر ان کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریے، تو واپس لے رہے ہیں. ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان سے واپس لے رہے. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کسی سے دعا کروانا، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی نیک لوگوں سے دعا کروانا اچھی بات ہے. لیکن ایسے نہیں کرنا کہ کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا، بس دن اور رات آپ کے میسیجز صرف یہ آ رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. جب پریشانی کا عالم ہو تبھی وہ انسان یاد آئے
باقی دوسرے ٹائم تو یاد ہی نہ آئے، تو اس طریقے سے کسی کے پیچھے بھی نہیں پڑ جانا، پھر وہ بیچارہ تنگ پڑے گا نا۔ تو اب وہ اگر بھول جائے تو وہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے گا کہ نہیں میں اب نہیں کر پائی۔ اب ایک وقت ایسے ہی ہوا تھا، کوئی مجھ سے ملنے آیا، میں انڈیا گئی، تو انہوں نے کہا کہ جب تم مکہ جاؤ نا تو میرے نام سے عمرہ کرنا، میرے نام سے طواف کرنا۔ اب وہ کوئی اتنے کلوز بھی نہیں تھے، لیکن یہ دیکھیں کہ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اب اگر لگ رہا تھا مجھے کہ اگر میں نہ کروں تو پھر میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو یہ ڈر ہوتا نا کہ کسی کو اتنا مجبور نہ کر دیجیے آپ کہ وہ آپ کا کام کرے ہی کرے، اور نہ کرے تو وہ دل میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے، یہ بھی نہیں کرنا۔ بلکہ کسی کو اتنا زیادہ پریشان بھی نہیں کرنا۔ ہاں اچھی بات ہے، یہ بات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ جاؤ رسول کے پاس، ان سے معافی مانگو اور ان سے یہ کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ سے وہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم کسی سے، نیک لوگوں سے کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹس ہونا چاہیے، کراس نہیں کرنا چاہیے لمٹ۔ یہ بھی ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر دوسری بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اب دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی احکام ہم نے پڑھ لیے، قرآن کے کوئی احکام ہم نے پڑھ لیے، اب ہم نے پردے کے احکام ہم نے پڑھ لیے، اب کوئی دل میں یہ نہ سوچے کہ اچھا اب میرے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نوز پیس لگانے سے تو فیس پہ کچھ ریاکشنز ہو رہے ہیں، کچھ الرجیز ہو رہی ہے، نہیں نہیں میں تو نہیں لگا سکتی۔ تو یعنی کہ تو پھر ہم نے تو خلاف ورزی کر دی نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، اللہ کے احکامات کی ہم نے خلاف ورزی کر دی۔ پھر کوئی بھی چیز جب ہم کو کہی جا رہی ہے، پھر اس میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل سے خوشی سے اس کو ماننا ہے، ہر احکام کو ہم کو خوشی سے ماننا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم دیکھیں گے ہم سے ہوگا تو ہم کریں گے۔ اب فجر کوٹنا ہے، نہیں مجھ سے تو نہیں ہوتا فجر کوٹنا، نہیں نہیں بہت تہجد کوٹنا تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ جب پریشانی پڑتی ہے تو خود رو رو کے اٹھتے ہیں، جب تکلیف میں آتا ہے جب اٹھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو کبھی نہیں اٹھتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو جب بتا دی گئی تو ہمارے دل میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنا ہے دل و جان سے۔ اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی کہ نہیں نہیں میں یہ سوچتی ہوں یہ صحیح نہیں رہے گا، یہ صحیح رہے گا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ جو بھی ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ضروری ہے۔ تو آیت نمبر 65 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔